الرحیم، سیرت رسول ہماری پلے لسٹ ہے، وہ ہم نے تعمیر کعبہ سے لے کر پیارے آقا علیہ السلام کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کے جنگ بدر، جنگ اوہ، جنگ خندق، پھر جو کافروں کی سازشیں ہوئیں، پھر صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ پچھلے لیسن میں سماعت کر چکے ہیں۔ آج ہم غزوہ خندق، غزوہ خیبر کے بارے میں بات کریں گے، یعنی جو فتح خیبر مسلمانوں کو اللہ نے بڑی عظیم فتح نصیب فرمائی، تو آج ہم اس پر بات کرنے چلے ہیں۔ دیکھیں، حدیبیہ کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے بعد اب قریش کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام ساری دنیا میں پہنچائیں اور اس وقت کی بڑی بڑی حکومتوں کو خدا کے اس سچے دین کی طرف بلائیں۔ چنانچہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، جسے مہر کے طور پر خطوں پر لگایا جاتا تھا تاکہ یہ خط سرکاری خطوط سمجھے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط عیسائی بادشاہ ہرقل اعظم کیسر روم کے نام لکھا اور دوسرا شہنشاہ کسریٰ کے نام، یہ فارس کا بادشاہ تھا۔ یہ دونوں بادشاہ بہت بڑے تھے اور ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی، جیسے آج کل امریکہ سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن ایمان والے نہیں ڈرتے، وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بحرین کے بادشاہ منظر ساوا کے نام بھیجا، منظر ابن ساوا کے نام بھیجا، اور دوسرا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام۔ ان سب خطوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو دعوت دی کہ وہ اسلام کا سچا دین قبول کر لیں۔ ان خطوط کے نتیجے میں حبشہ کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، اس کی قسمت میں اسلام تھا، بڑا نرم دل تھا۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے اسلام تو قبول نہ کیا، مگر سفیر کی عزت بہت کی۔ دوسری طرف ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے اسلام بھی قبول نہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت عبداللہ کی توہین بھی کی۔ چونکہ ایران کا کردار شروع سے یہی آ رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ امت مسلمہ کو نقصان ہی پہنچایا ہے، کبھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جو اسلام ہمارے پاس ہے، نمازیں ہم 5 پڑھتے ہیں، یہ 3 پڑھتے ہیں، روزے کا ٹائم بھی انہوں نے چینج کر دیا، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے، اس قرآن کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ نبیوں کو معصوم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ امام معصوم ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی سارے معصوم ہوتے ہیں، نبیوں کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہر بندہ آنے والا آگے جو ہے نا وہ معصوم ہو رہا ہے۔ تو یہ ایران جو ہے شروع سے ہمیں اسلام کو نقصان ہی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور خسرو پرویز نے اسلام بھی قبول نہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت عبداللہ کی توہین بھی کی۔ مصر کے بادشاہ مکوکس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بڑی عزت سے خوشبو لگا کر ایک صندوقی کے اندر محفوظ کر لیا۔ اسلام تو اس نے قبول نہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو بہت سارا انعام و اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 لونڈیاں، ایک سفید خچر اور کچھ پارجات دے کر واپس کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیروں میں سب سے برا سلوک بصرہ کے حاکم شرجیل کے نے حضرت حارث سے کیا، اس نے انہیں بلا وجہ شہید کرا دیا۔ حالانکہ دنیا بھر میں سفیروں کو قتل کرنا مایوس سمجھا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر موتا بھی بھیجا تھا۔ 3000 افراد کے اس لشکر کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، اسی جنگ میں حضرت زیاد رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے کو سپہ سالار بنایا گیا۔ انہیں سیف اللہ کا خطاب بھی ملا، یہ اللہ کے نبی نے انہیں خطاب عطا فرمایا۔ خیبر ایک ایسا علاقہ تھا جو مدینہ منورہ سے 100 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ بڑا سرسبز علاقہ تھا، اس کے قلعے میں وہ یہودی قیام پذیر تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر مدینہ سے نکال دیا تھا۔ اس قلعے کے ارد گرد بھی یہودی ہی آباد تھے اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ یہاں کے یہودی مسلمانوں کے خلاف ایک مدت سے جنگی تیاری میں مصروف تھے۔ ان کی طرف سے جنگی حملے کی اطلاع موصول ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ وہ مدینے پر حملہ آور ہوتے، انہیں خیبر کے علاقے میں ہی جا کر سزا دینے کا فیصلہ کرایا۔ چنانچہ محرم 7 ہجری کو
1600 مجاہدین کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اچانک جنگ شروع کر دی اور ایک ایک کر کے خیبر کے سارے قلعے فتح کر لیے، لیکن کموس کا قلعہ فتح ہونے میں نہیں آتا تھا۔ آخر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دستے کا سپہ سالار بنا کر کموس فتح کرنے کا روانہ کیا۔ اب دیکھیں کموس فتح جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کا سپہ سالار بنایا گیا۔ کل 6 قلعے تھے، 5 قلعے صحابہ کرام نے فتح کر لیے تھے۔ تو صحابہ کرام کا کردار بھی ہمارے سامنے واضح ہے، حضرت علی شیر خدا کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں یہ قلعہ فتح کرانا تھا اور باقی صحابہ کے ہاتھوں باقی 5 قلعے فتح ہو گئے تھے۔ یہ قلعہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے پہلوان مرحب کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اسے للکارا تو وہ باہر آیا۔ جب بھی اللہ کسی بڑے دشمن کو سزا دیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں چھوٹی چیز کو لاتے ہیں۔ تو حضرت علی چھوٹے قد کے تھے لیکن بہادر تھے۔ اللہ اکبر، اشجع العرب، عرب میں سب سے بہادر تھے۔ کسی لمبے قد والے کو حضور نے نہیں بھیجا، چھوٹے قد والے کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل کو 2 بچوں کے ذریعے مروایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اسے للکارا تو وہ باہر آیا اور اس نے حضرت محمد بن مسلم سے کافی دیر تک مقابلہ کیا، جہنم واصل ہوا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس مرحب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر میدان میں آیا، لیکن مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا۔ یہودی یہ دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعے کا دروازہ اکھیڑ دیا اور مسلمان فوجی اندر داخل ہو گئے۔ گمسان کی لڑائی کے بعد یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جان بخشی کی درخواست کی۔ مسلمان تمام قلعوں اور باغوں پر قابض ہو گئے۔ یہ بہت بڑی فتح تھی۔ اب دیکھا اس فتح خیبر کے اندر بھی اکیلے حضرت علی نہیں تھے، اکیلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ اب لوگ یہ تو کہتے ہیں خیبر کا فتح حضرت علی نے فتح کیا، باقی صحابہ کا نام نہیں لیتے۔ 5 قلعے جو باقی تھے وہ صحابہ کرام نے فتح کیے۔ ایک قلعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو فتح ہوا، تو گویا کہ جنگ خیبر کے اندر بھی باقی جنگوں کی طرح صحابہ بھی موجود تھے، اہل بیت بھی موجود تھے۔ تو ہمیں اہل بیت کا بھی احترام کرنا ہے اور صحابہ کا بھی احترام کرنا ہے۔ ہمارا ایمان تب مکمل ہوگا جب ہم اہل بیت کا بھی احترام کریں گے اور صحابہ کا بھی احترام کریں گے۔ تو دیکھا آپ نے جنگ بدر کے اندر بھی صحابہ بھی شامل ہیں، اہل بیت بھی شامل ہیں۔ احد کے اندر دیکھو، خندق کے اندر دیکھو، جس جنگ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے صحابہ اور اہل بیت دونوں نظر آتے ہیں۔ صحابہ کی مثال کشتی کی ہے، جس میں بیٹھو گے تو کنارے لگ جاؤ گے۔ اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے، اس میں بیٹھو گے تو کنارے لگ جاؤ گے۔ صحابہ کی مثال تاروں کی ہے، تاروں سے بندہ روشنی پاتا ہے۔ بحری جہاز والے ان تاروں کی روشنی میں اپنا سفر طے کرتے تھے۔ آج تو سائنس کا زمانہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نے یہ عظیم فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ یہ فتح خیبر کے بارے میں آج کا لیسن تھا۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پیارے آقا علیہ السلام پر کیسے کیسے لوگوں نے کوشش کی آپ کو نقصان پہنچانے کی، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی حفاظت فرمائی۔ نیکسٹ آپ انتظار کیجیے۔ فی امان اللہ۔ ہماری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ تفصیل سے اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ تو تفصیل کے اندر 20-22 ہماری ویڈیو ہو چکی ہیں، ایک ایک آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور اسلامی تاریخ کا پتہ چلے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔